الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ایک ہے انسان کی ضرورت اور ایک ہے مقصد۔ دونوں چیزوں کا حاصل کرنا لازمی ہے۔ ضرورت بھی پوری کرنی ہوگی اور مقصد کی طرف کو بھی چلنا ہوگا۔ جیسے یہاں لڑکے آتے ہیں پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں، کالج میں، تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے آتے ہیں یہاں پڑھنے لکھنے کے لیے، لیکن ساتھ میں وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، رات کو آرام بھی کرتے ہیں اور جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ان ضروریات کو چھوڑ دیں تو مقصد پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی بنایا ہے، کچھ ضرورتیں اس کے اندر بھر دی ہیں، اور وہ ضرورتیں دراصل امتحان کے لیے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر ضرورتوں کے انسان کو پیدا کر دیتے، جیسا کہ فرشتوں کو پیدا کیا۔ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور انہیں کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو انسان بھی تو ایسے ہی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پیچھے یہ ضرورتیں ڈال دی ہیں، اور امتحان یہ ہے کہ یہ مقصد کی طرف کو چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، یہ امتحان ہے۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو ان ضرورتوں ہی کو مقصد بنا لیتا ہے۔ سمجھے؟ ابھی واقعات پڑھے جا رہے تھے نا فضائل صدقات میں، کچھ واقعات ایسے دیے گئے ہیں جن پر یقین کرنا بھی آج کل کے زمانے میں مشکل ہے، کہ وہ اتنا کم کھانا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے، اور اتنی کم چیزوں پر گزارا کر لینا، یہ تو واقعات اس لیے لکھے گئے عبرت کے لیے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری ضرورتیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضرورتیں بہت نہیں بنائی ہیں، اکثر ضرورتیں خود بخود پوری ہوتی ہیں۔ سمجھے؟ ہمارے جسم کے اندر جو دل ہے وہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، اور وہ خون کو پورے جسم کے اندر پھینکتا رہتا ہے۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ کیا اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے؟ ہمارا سانس ہر وقت چلتا رہتا ہے، باہر سے آکسیجن اندر جاتی ہے اور اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چلی جاتی ہے، اور وہاں پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، ان کی غذا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام، یہ ضرورت، یہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی کر رکھا ہے سارا نظام۔ جسم کے اندر
گردے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، اور جگر اپنا کام کر رہا ہے، سمجھے، اور معدہ اپنا کام کر رہا ہے، اور آنکھیں اللہ نے دی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، کان ہیں وہ سن رہے ہیں، زبان ہے وہ بول رہی ہے۔ یہ سب ضرورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے پوری کر دی انسان کے لیے۔ کچھ چیزیں لگا دی ہے، سمجھے، روزانہ بھوک لگتی ہے، بھائی اس کے لیے کھانا چاہیے، اور کھانے کے لیے کچھ کمانا پڑے گا، سمجھے، اور اگر آدمی کمائے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگوں کی جیب کاٹے گا، کاٹے گا نہیں کاٹے گا، اور لوگوں کو دھوکہ دے گا، اور نہ معلوم کیا کیا حرکتیں کرے گا، سمجھے۔ تو یہی امتحان ہے، یہی امتحان ہے کہ بھائی ایک ضرورت بنائی ہے تاکہ تم مقصد پر پہنچ جاؤ، سمجھے بھائی دوستو، آج کل رات ذرا چھوٹی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے، سمجھے، تو نیچے نگاہ کریں گے تو سو جائیں گے، تو اس لیے دیکھتے رہیں، تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے، کوئی پڑوس میں سو رہا ہو تو اسے جگا دیں، سمجھے، یہ بھی ایک کام ہے، کیونکہ وہ سونا بھی ایک ضرورت ہے، سمجھے، لیکن ابھی کہا نا کہ وہ زیادہ پانی پئیں گے تو نیند زیادہ آئے گی، تو جو مقصد ہے وہ رہ جائے گا۔ سونے کے لیے 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے تک، اور یہی ہے بڑی عمر میں 6 گھنٹے، اور چھوٹے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ 8 گھنٹے چاہیے ان کو، لیکن اس سے زیادہ بیماری ہے، یعنی جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وقت جو سب سے قیمتی چیز اللہ نے مقصد پر آنے کے لیے ہم کو عطا فرمائی ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، سمجھے، لیکن جسمانی اعتبار سے بھی آدمی بیمار ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ کھائے، ضرورت سے زیادہ سوئے، ضرورت سے زیادہ پیے، سمجھے۔ لوگ دنیا میں بیمار ہو کے مرتے ہیں تو وہ لوگوں کا کہنا یہ ہے، جو اعداد و شمار جمع کی گئی ہیں، کہ لوگ زیادہ کھا کر کے زیادہ مرتے ہیں، کم کھا کر کے بھی کچھ لوگ مرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بالکل، یعنی اسے نیگلیجبل کہتے ہیں انگریزی میں، سمجھے، یعنی اتنی کم ہے جو کم کھا کر کے مر جاتے ہیں، زیادہ کھا کر کے ہی اکثر مرتے ہیں، سمجھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے کچھ حدود قائم کر دی ہیں، کیسے کمانا اور کیسے کھانا، کیسے پہننا، سمجھے، اور کیسے اپنی ضرورت کے لیے مکان بنانا، اور جو ضرورتیں ہیں کیسے شادی بیاہ کرنا، کچھ ضرورتیں ہیں بنیادی، 5 خاص ضرورتیں اہل علم نے بتلائی ہیں، سمجھے، آدمی کی 5 خاص ضرورتیں ہیں۔ ایک ہے کھانے پینے کی مطعم، ایک ہے لباس کی ملبس، سمجھے، اور ایک ہے سواری کی مرکب، سمجھے، اور ایک ہے شادی بیاہ کرنے کی، سمجھے، منکح
اسے کہتے ہیں نکاح کرنے کو. شادی کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرنا. شادی کا مطلب وہ نہیں ہے ڈھول باجا سمجھے اور جہیز اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہوتا ہے. وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ ہمیں کوئی جہیز نہیں چاہیے. اچھا فضائل کی کتاب میں لکھا ہے کہ جہیز مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے جہیز ہے ہی نہیں. 100% مرد کے ذمے ہے جہیز. جسے جہیز کہتے ہیں نا، جہیز کہتے ہیں تیاری کو. یعنی عورت اور مرد کا نکاح ہو، شادی ہو، تو اسے عورت کا مزاج ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، تو اب اس کے لیے یہ تیاری کی جاتی ہے. تو وہ مرد کے ذمے ہے، شدام بھر عورت کے ذمے نہیں ہے. تو اس کو الٹ دیا. تو کہنے لگے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ زیور چاہیے، نہ کپڑے چاہیے، اور نہ فرنیچر چاہیے، اور نہ 2 پہیے والی اور 4 پہیے والی. سمجھے؟ یعنی ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ دے سکتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھائی اتنا چاہیے کہ ہمارے جو مہمان آئیں گے ذرا ان کی ضیافت اچھی ہو جائے. ابھی یہی تو جہیز ہے. کم وقت یہ مہمان تیرے ہیں تو اپنے گھر کھلائے، اس کے گھر جا کے کیوں کھلا رہا اسے؟ وہ لڑکی والے کے مہمان تھوڑی ہیں، وہ اپنے گھر کھلانا چاہیے. اور ولیمہ جو مسنون کہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانوں میں سب سے برا کھانا ولیمے کا ہے. کھانوں میں سب سے برا کھانا ولیمے کا ہے. سمجھے؟ جسے کہتے ہیں گاڑی سنت ہے، مسنون ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کو پوچھا جاتا ہے، غریبوں کو پوچھا نہیں جاتا. تو وہ بھی لڑکا بھی کرتا ہے ولیمہ، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کسی کو نہ کھلائیں تو بھی شادی ہو جائے گی. وہ اتنے میں ہو جائے گی کہ قبول کی، ہاں قبول ہو گئی، بس شادی ہو گئی. خطبہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. سمجھے؟ 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں. اتنا آسان اللہ نے ان ضرورتوں کو بنایا ہے. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ زیادہ فضول خرچی جو ہے 2 کاموں میں ہوتی ہے. ایک تو ایسا مکان بنانا جس میں رہتے نہیں ہے، محل پورا، سمجھے؟ اور شادی بیاہ میں بہت خرچ کرتے ہیں. وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، کوئی خرچے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھی بیوی مل جائے تو وہ آدھی دنیا مل گئی آپ کو. لیکن یا تو جہیز لے لو، یا تو مال لے لو اس سے، اور یا بیوی لے لو. سمجھے؟ تو ایک عورت نے کہا، ہمارے ایک دوست تھے، خوب سارا سامان لے کے آئے، اور جب شادی ہوئی تو وہ راستے میں سجا دیا گیا پورے 1 کلومیٹر تک سسرال میں. اور بڑے خوش کہ اب ہم نے کہا کہ تو کیوں لایا اس کو؟ ارے ہم کیا کریں، وہ بھی تو حاجی صاحب ہیں اور وہ بڑے دیندار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بیٹی کو میں تو دوں گا ہی اپنا. اور 1 مہینے بعد مار پیٹ ہو کر کے روتے ہوا ہے میرے پاس، اور بھاگ گئی، واپس چلی گئی. وہ کہہ رہی میں تجھے خرید کے لائی ہوں. وہ بیوی نے یہ کہا تجھے خریدا ہے میں نے، شوہر سے کہہ رہی ہے. تو یہ سب تماشے ہوتے ہیں. آدمی کو شیطان جو ہے شروع میں گڑبڑ کر دیتا ہے. تو ایک تو شادی بیاہ میں، اور ایک محل بنانے میں، اور آج کل نئی گاڑیاں. سمجھے؟ ایک ماڈل آیا تو وہ پھر دوسرا، پھر تیسرا. اب یہ ضرورت کی چیز ہے تو اس کو ضرورت کو پوری کر دو. نہیں وہ تو ایکسیلریٹر پہ رکھیں گے تو وہ
اب گلیوں میں اتنی زور سے وہ چلاتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو کئی لاکھ روپے کی ہے 2 پہیے والی. کہ یہ تو بہت سستی آتی تھی جو بنائیں گے. اس میں ہوتا ہی ہے کہ ایکسیلیٹر چلاؤ تو گاڑی میں بھی ہوا بھرتی ہے اور ڈرائیور میں بھی ہوا بھر جاتی ہے اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے. سمجھے؟ اتنی زور سے چلتی ہے اور اڑوس پڑوس کے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوائی جہاز آ گیا، کیا ہو گیا ہے. سائلنسر نکال کر رکھ دیتے ہیں نوجوان تاکہ لوگ ان کی طرف کو دیکھیں. سمجھے؟ یہ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو بالکل ایکسٹریم کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں، یہ ضرورتیں امتحان کے لیے دی ہیں. اصل مقصد ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اونچا کام دیا ہے. مقصد جو ہے وہ بہت اونچا ہے. سمجھے؟ کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، کسی کو کسی عہدے پر رکھا جائے تو پہلے اس کی کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں یہ دیکھتے ہیں. آپ نے کتنا پڑھا لکھا ہے، آپ کو تجربہ کیا ہے، اور پھر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں. سمجھے؟ یہ بھی پوچھتے ہیں. اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی صحت کو بھی کبھی ٹیسٹ ہوتا ہے باقاعدہ، یعنی میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے. کہیں کوئی نوکری ملے، آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو یہ ساری چیزیں کہ اس نے صحت کو باقی رکھا ہے یا اس نے برباد کر لیا ہے، تو وہ چیزیں کوالیفیکیشنز دیکھی جاتی ہیں. لیکن کیوں دیکھی جاتی ہے؟ اس لیے دیکھی جاتی ہے کہ اگر آدمی کوالیفائڈ ہے، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، تو وہ ذمہ داری کو پورا کر سکے گا. تو دونوں کام ضروری ہوتے ہیں، ذمہ داری کا پورا کرنا، لیکن اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے اپنے کو باصلاحیت بنانا. یہاں آ کر کے لڑکے خوب پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں اچھی ڈگری مل جائے. یہ صلاحیت کا اپنے اندر داخل کرنا ہے. اچھی نوکری مل جائے گی، متاثر ہوگا امپلائر کہ بھئی یہ باصلاحیت لڑکا ہے. تو یہ صلاحیتیں پیدا کرنا. لیکن کوئی آدمی بہت فرسٹ کلاس ڈگری لے کے جائے اور اس نے بہت ٹریننگ بھی کر رکھی ہے اور سب صحت بھی بہت اچھی ہے، لیکن اسے ایک کام دے دیا گیا، اچھا جا دفتر میں بیٹھیے یہاں پر، اور یہاں سے یہ پروجیکٹ ہے، اس کو آپ کو پورا کرنا ہے. اب وہاں بیٹھا ہوا ہے اور کہ بھائی اب لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس، بھائی ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ کام ہے، یہ ہے. وہ کہیں کہ بھائی یہ کام ہے، کچھ کام مجھ سے کروانا ہے تو مجھے مزید کچھ چاہیے. بھائی صاحب آپ کو تو بہت بڑی تنخواہ ملتی ہے. نہیں، وہ تنخواہ ملتی ہے میری کوالیفیکیشنز کی. مجھے اپوائنٹمنٹ ملا ہے یہاں. اگر وہ یہ کہے اور کام کرے نہیں، سمجھے؟ جو کام دیا گیا ہے اسے کرتا نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے پیسے چاہیے. دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اچھا لوگ ضرورت مند ہیں اور وہ آ رہے ہیں اس کے پاس، اتنے پیسے چاہیے، اور یہاں رکھ دو، اس میں کوئی دیکھ نہ لے. آج کل تو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے اسے کام کروانا ہے. سمجھے؟ تو یہ چیز دینداروں کے دماغ میں بھی گھس گئی ہے اتفاق سے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا
اور ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا، سمجھے؟ تو یہ صفات ہے، یہ صفات ہے، تو کام ہو گیا۔ ابھی کام کہاں ہوا؟ کام تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے۔ ہمیں آخری نبی کے امت میں پیدا کیا گیا ہے، سمجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ تو ایک طرف خاتم النبیین یعنی نبیوں کا سلسلہ ختم، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو نبی کا آنا تو رحمت ہوتا تھا، انہوں نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا تو رحمت کیسے ہوئے؟ تو اہل علم حضرات نے یہی بتلایا کہ وہ رحمت اس طرح سے ہے کہ وہ کام جو نبیوں کے ذمے کیا جاتا تھا، دو کام ہوتے تھے۔ ایک تو جو شریعت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس کو پہنچانا، کہ بھئی یہ احکام ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اور دوسرے لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو بشارتوں کے ذریعے سے اور ڈرانے کے ذریعے سے۔ ہر نبی کو بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا گیا، بشارت دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، دیکھو یہ کرو گے تو کتنا ملے گا، اور ڈرانے والا بھی، اگر یہ نہیں کیا، غلط راستے پر یعنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو نقصان بھی ہوگا، سمجھے؟ تو نقصان ہوگا۔ نذیر جو نذیر ہے، ڈرانے والا، سمجھے؟ یہ دعوت کے کام میں اصل تو بشارتیں سنانی ہے، لیکن اس کو چوکنا بھی کرنا ہوتا ہے۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے، اصل مطلب ہے چوکنا کرنا۔ اس کو ایسے بتایا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی چوراہے پر کھڑا ہو جائے اور اسے معلوم ہے کہ ادھر جو راستہ ہے اس پر ڈکیت کھڑے ہوئے ہیں، اور شام کو اس نے کھڑا ہو کے اس نے کہا، بھائی صاحب آپ ادھر سے بچ جائیے، آپ ذرا اس راستے سے چلے جائیے، ذرا لمبا تو ہے لیکن ادھر آپ کو لوٹ لیا جائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں نذیر، ڈرانے والا۔ یہ دھمکا نہیں رہا ہے، نذیر کا مطلب دھمکانا نہیں ہے، بلکہ یہ خطرے سے آپ کو آگاہ کر رہا ہے۔ تو اس کا بڑا احسان ہے کہ میاں اس راستے پہ جاؤ گے تو لوٹ لیں گے، ادھر کو نہیں، ادھر کو چلے جاؤ، وہاں ڈکیت کھڑے ہو گئے ہیں، وہ گولی مار دیتے ہیں اور سارا سامان لوٹ لیتے ہیں۔ تو یہ نذیر کہلاتا ہے، ڈرانے والا، یعنی آگاہ کرنے والا، چوکنا کرنے والا۔ یہ کام جو نبیوں کے ذمے کیا گیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے ذمے کر دیا گیا، یعنی ہمیں ایک اسائنمنٹ دے دیا گیا، ایک عہدہ، وہ عہدہ جو نبیوں کو ملتا تھا، اتنا اونچا کام کہ ہم انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بن جائیں، سمجھے بھائی؟ لیکن بشیر اور نذیر بننے کے لیے خود بھی کوالیفائڈ ہونا پڑے گا، دفتر میں کام کرنے کے لیے باصلاحیت تو ہونا پڑے گا، ورنہ تو دفتر میں بٹھایا ہی نہیں جائے گا۔ تو اس کو باصلاحیت، یہ جتنے ہمارے اپنی ذاتی کام ہیں
نماز تو سارے اعمال میں سب سے اونچا عمل ہے، یہ تو مومن کی معراج کہلاتی ہے، سمجھے؟ اتنا اونچا عمل ہے نماز۔ خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، لیکن یہ ہمیں ہمارے اندر اعلیٰ صفات پیدا کر دے گی، لیکن ابھی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ ذمہ داری یہ ہے کہ ساری کی ساری انسانیت جو اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، سارے دنیا کے انسان، وہ ایک ہی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہ محنت کوشش کر کے کامیابی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے۔ ہر ایک آدمی کے دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ جنت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کی ایک جگہ ہے اللہ کے قرب میں، جہاں انسان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، سمجھے؟ آدمی یہاں سے یہاں غلط راستے پر چلا جاتا ہے، سمجھے، اور بہک جاتا ہے خواہشات کے پورا کرنے کی فکر میں۔ ایک ہے ضروریات، ضروریات ہی جب حدود سے آگے نکلتی ہیں تو وہ خواہشات بن جاتی ہیں۔ تو آج بھی ضرورت تھوڑی سی ہے، اب وہ کہے کہ نہیں اس کو تو مجھے تو، سمجھے، ایک صاحب نے پڑوس کے ملک میں، اب وہ شادی میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کا پلان بنایا، پلان تو یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا مالدار، تو بزرگوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں تاکہ دعائیں بھی ملتی رہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا، ہمارے بڑے مفتی صاحب تھے، آپ کے جو فلاں عقیدت مند ہے ذرا ان کو سمجھائیے، شادی میں، بیٹی کی شادی میں وہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کا پلان بنایا ہے۔ اچھا بھائی، تو وہ گئے، مفتی صاحب تشریف لے گئے، سمجھے، اور ارے بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جو ٹھیک، کیا میں بچی کی شادی ہے، آپ بھی تشریف لائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہے، لیکن اتنا سارا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ تو وہ جواب یہ ملا، مفتی صاحب کس دن کے لیے کمایا ہے؟ یہ جواب ملا۔ اب اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ اسی دن کے لیے تو کمایا ہے، آج ہی تو شان دکھانی ہے لوگوں کو، اور مفتی صاحب اپنا سنگو لے کے واپس آ گئے، سمجھے؟ اتنا بڑا آدمی ملک کا، اور اس کو ایسے ٹرکھا دیا۔ مجھے تو اپنی شان دکھانی ہے، وہ ضرورت پوری نہیں کرنی ہے۔ تو آدمی جو ہے خواہشات پر آ جاتا ہے، سمجھے، اور خواہشات آدمی کی پوری ہوں گی کہاں؟ وہ جنت ہے ہی خواہشات پورا کرنے کی جگہ، سمجھے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، سمجھے۔ یعنی وہاں صرف خواہشات ہی پوری نہیں ہوں گی، بلکہ جو تم مانگو وہ ملے گا، اور اس سے بھی آگے، اس سے آگے کیا ہے؟ ہم مہمان ہو جائیں گے خدا تعالیٰ کے۔ ایک غریب آدمی تک کبھی کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس کا بڑا اکرام کرتا ہے وہ، اور جو
جب ہم اللہ کے مہمان ہو گئے تو کتنی نعمتیں ملیں گی، سمجھے؟ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی نہ کسی کان نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی کے دل پر بھی اس کا واہمہ گزرا۔ جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، سمجھے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائی ہے، ان سے محرومی ہو جانا وہ خود ایک بہت بڑا نقصان ہے، سمجھے۔ لیکن کیونکہ آدمی خواہشات کے چکر میں دوسروں کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، اپنی ذات پر تو ظلم کرتا ہی کرتا ہے، دوسروں پر بھی ظلم کر بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے لیے مصیبتیں ہیں، سمجھے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو وہ کامیابی کب ملے گی؟ جب ہم اپنے مقصد پر آئیں گے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ساری انسانیت بھی جنت میں جانے والی بن جائے، یہ محنت کرنا، سمجھے۔ ایک تو خود ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ ساری دنیا بھی اس نعمت سے کیوں محروم رہے، اس محنت میں لگنا۔ ہم نے خود تو روزے رکھ لیے، ہمیں ساری دنیا کیوں محروم رہے؟ ہم خود اپنے ماں باپ کا اکرام کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ساری دنیا بھی اس سے کیوں محروم رہے، سمجھے۔ اس بات کی محنت میں لگنا، اس بات کی محنت میں آدمی لگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے۔ پہلے زمانے میں یہ محنت ہوتی تھی تو لوگ پیچھے پڑ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کتنا ستایا، صحابہ کو کتنا ستایا، حکایات صحابہ میں ہم واقعات پڑھتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو سامنے رکھ کر کے، سمجھے، ہمیں ایک بہت آسان سا کام دے دیا گیا، اور پوری دنیا میں اس کام کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی جو ہمارے اوپر ایک ڈالی گئی ہے ذمہ داری، وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، سمجھے۔ نہ ہاتھ میں کوئی تلوار لینی پڑے اور نہ کوئی ڈھال لینی پڑے، اور نہ کسی دشمن کا خطرہ اور نہ کسی اور چیز کی پریشانی۔ گھر پہ کھاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کے بھی کھاتے ہیں، گھر پہ سوتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کے بھی سوتے ہیں، سمجھے۔ جو ضرورتیں گھر پر پوری ہوتی ہیں وہ سب اللہ کے راستے میں، یعنی اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے بھی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے، سمجھے، بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ گھر پہ نہیں ہوتی۔ ایک صاحب 4 مہینے لگا کے لوٹ کے آئے، میں کہیں سے آ رہا تھا، دبئی سے واپس ہو رہا تھا، تو دبئی میں ایک دن کا قیام ہوا، تو وہاں مشورے والے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عرب ساتھی وہ 4 مہینے لگا کے آیا، اور مجھ سے کہنے لگے وہ مشورے والے، ابھی ان کو سمجھائیے، یہ ابھی 4 مہینے سے آیا ہے اور کہہ رہا تھا میں تو پھر جاؤں گا 4 مہینے کو۔
تو اب وہ مشورے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، اب جو ہے اپنا کاروبار دیکھو. اب اس کے ابا لینے آئے ہیں کہ بھائی اب بیٹا آ گیا ہے 4 مہینے لگا کے. نہیں میں تو وہی جماعت میں ہی مزے ہیں. تو اب انہوں نے، اب میں نے بھی سمجھایا، میں نے کہا بھائی یار یہ تھوڑی ہے، اب 4 مہینے لگا لیے، اب اس کو مقامی کام کرنا ہے تمہیں. تو بات یہ ہے میرا کاروبار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھے، اور مجھے وہاں دکان پہ بٹھایا جائے گا، میں تو نہیں بیٹھتا، وہ کاروبار ہی صحیح نہیں ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی اسی لیے تو 4 مہینے کو بھیجا جاتا. اچھا ہم نے کہا وہ ابا اس کے لیے تیار تھے کہ تو کاروبار کو سنبھال لے. میں نے کہا کہ ابا سے یہ کہا کہ تم جاؤ 4 مہینے کو اور میں کاروبار سنبھال لوں گا. وہ اس کے لیے بھی تیار ابا کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر سوچے گئے لگا یار مصیبت ہے، وہاں عورتیں بھی آتی ہیں، آپ مجھے جماعت میں ہی جانے دیجیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض مرتبہ جماعت میں زیادہ سہولت مل جاتی ہے، گھر پہ نہیں ملتی اتنی. تو خیر بڑی مشکل سے اس کو سمجھایا کہ بھائی اس کاروبار کو صحیح رخ پر لا، اور تو اپنے ابا کو بھیج 4 مہینے کے لیے، تو وہ تیار ہے جانے کو، سمجھے. تو بڑی مشکل سے تیار ہوا. یہی ہمارے یہاں ہے، سمجھے. اتنا بڑا کام، ساری دنیا کا ماحول بدل گیا ذرا سی چلت پھرت سے، جد و جہد سے. صرف اتنی قربانی، اپنا گھر چھوڑنا اور اپنے کاروبار کو چھوڑنا، سمجھے. کتنے دن کے لیے؟ 4 مہینے کے لیے. کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ایک قربانی ہے. اس قربانی پر ڈالا جاتا ہے. گھر آدمی کو پسند ہوتا ہے، گھر اور گھر کے لوگ، یہ پسند ہوتا ہے آدمی کو، سمجھے، ہر آدمی کو پسند ہوتا ہے. اور اسی طرح سے مال اور کاروبار، یہ بھی آدمی کو پسند ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہر آدمی ان کو محبوب رکھتا ہے. کسی کو گھر چھوڑنے میں مزہ نہیں آتا، بھائی جو مزہ گھر میں ہے وہ کہیں گیا کہیں نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے مقابلے میں، یعنی ان کی چیزوں سے جو محبت ہو گئی ہے، اس کے مقابلے میں 3 چیزوں کی محبت کو لائے ہیں، سمجھے. 3 چیزیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ 5 ہیں. واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکن ترضونها. 8 چیزیں ہو گئی. یہ 8 چیزیں، ایک گھر اور ایک کاروبار، یہ 2 ہی چیزیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر تمہیں یہ محبوب ہو گئی زیادہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اور تیسری چیز اور ہے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے. یعنی اس صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر اتنا مزہ آتا تھا کہ بچے جو ہیں ایڑیوں کے بل کھڑے ہو رہے، ہمیں بھی تو اجازت دیجیے، ابھی اس کی عمر تو 15 سال ہے، ابھی چھوٹا ہے. نہیں آپ نے فلاں کو دی ہے اور میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، سمجھے. اور اچھا تو کشتی ہو جائے. تو کشتی میں اس سے کہہ رہے ہیں یار دیکھ مجھے بھی اجازت دلوا دے، اب آج تک تو نیچے گر جا. اور اس کو بھی اجازت مل گئی، چھوٹے والے کو، سمجھے. ایسا شوق بڑوں میں نہیں، بچوں کے اندر یہ شوق کہ اللہ کے راستے میں جائیں گے.
یعنی محبت اس سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور اللہ کے راستے کی محنت سے محبت۔ وہ حضرت استاد 4 مہینے لگانے، سال کا چلہ لگانا ہی لگانا ہے۔ اور واقعی آدمی دنیا کے کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، دیکھو، اور اللہ کے راستے میں جائے تو صرف جسمانی ہی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، زیادہ تھکاوٹ ذہنی ہوتی ہے۔ تو اگر تبدیلی کر لے نا اور نکل جائے، دیکھو پورا یورپ، پورا امریکہ اور پورے آسٹریلیا اور یہ سب سال میں 12 مہینے کوئی بھی کماتا نہیں ہے، سمجھے، سوائے ہندوستانیوں کے، یہ 12 مہینے کماتے ہیں۔ اور اگر 13واں مہینہ بھی ملتا تو اسے بھی چھوڑ دیں گے، سمجھے، یہ حال ہے ان کا۔ ہفتے میں 5 دن کام کریں گے، 6واں دن آدھا کرتے ہیں اور بالکل چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ میں ایک دکان پہ گیا، مجھے کچھ خریدنا تھا، اچھا وہ دکان بند کر رہا تھا، اب اس کو 8 بجے بند کی جاتی ہے شام کو، 7:45 بجے تھے، اب وہ دکان بند کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ ذرا مجھے دے دینا، نہیں، میں نے کہا کہ ارے مجھے بہت سخت ضرورت ہے، میں وقت ٹائم ختم ہو گیا۔ ارے میں نے کہا یار 1 سیکنڈ بھی تو نہیں لگے، اور اتنا ڈاٹا مجھے زور سے کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا، میں بالکل کام نہیں کروں گا، سمجھے۔ تو وہ لیکن جب کرتے ہیں تو پورے لگ کے کرتے ہیں اور ایمانداری سے کرتے ہیں، لیکن ایکسٹرا ٹائم میں بالکل نہیں کریں گے۔ اور جا کر کے سمندر کے کنارے ریت پہ لیٹ جائیں گے، کیونکہ ان کے یہاں اللہ کے راستے میں نکلنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سمجھے، وہ جانتے ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پانی میں بڑا سکون ہوتا ہے، تو سب سے بڑھیا ان کو یہ لگتا ہے، آپ کہیں بھی کسی بھی بڑے شہر میں یورپ میں جائیں اور شنیچر کے دن آپ شہر سے باہر نکلنا چاہیں تو آپ نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ ٹریفک جام ہے۔ ہر آدمی اپنی گاڑی اٹھا کر کے باہر کو بھاگتا ہے، اور اتوار کی شام کو واپس آنا چاہیں شہر میں تو آ ہی نہیں سکتے۔ اب ہماری جماعت کبھی کبھی سوچتے تھے ہم بھائی اتوار کی شام نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم داخل ہی نہیں ہو پائیں گے، اور ایک دم جام لگ جاتا تھا، لاکھوں گاڑیاں ایک دم واپس آئیں گی، لاکھوں گاڑیاں ایک دم باہر جاتی ہیں۔ اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ ہم 5 دن کام کریں گے اور 6 دن 7ویں دن ہمیں مزے کرنے ہیں، اور بالکل مزے نہیں ہوتے اس کے۔ جو آپ کو دلچسپی اللہ کے راستے میں ہوگی، سمجھے، کیونکہ وہاں مقصد پورا ہو رہا ہے، وہاں کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ یہاں پر جب اللہ کے راستے میں جائیں گے تو مقصد پورا ہو رہا ہے۔ آدمی مقصد کی طرف کو چلتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، سمجھے، اور اس کو ساری دنیا کی لذتوں سے زیادہ لذت ملتی ہے۔ جیسا علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام وہ حضرت خضر کے ساتھ ہو گئے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا تھا کہ میرے سے بھی زیادہ علم والا کوئی ہے، تو کہا ہے، تو اب وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے، اور انہوں نے کہہ دیا میاں پوچھنا مت، کچھ بھی بات مت کرنا مجھ سے۔ اچھا، اب وہ وہاں چل دیے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ یہ جو مچھلی ہے، سمجھے، یہ یہاں اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو مجھے بتا دینا۔ اچھا، وہ راستے میں مچھلی جو ہے وہ پکی پکائی مچھلی،
اور سمندر کو میں کود گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلدی جلدی میں بھول گئے. آگے چلے تو وہ تھک گئے. سمجھے؟ انہوں نے کہا ارے بھائی ہم تو تھک گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ لاؤ، کھانا لاؤ. تو انہوں نے کہا ارے وہ مچھلی تو سمندر میں کود گئی تھی. ارے تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ میں بھول گیا تھا. تو علماء کہتے ہیں کہ وہ تھکن جو تھی وہ کیوں تھی تھکن؟ وہ کہتے ہیں کہ مقصد سے آگے نکل گئے. مقصد تھا وہاں تک جانا جہاں وہ سمندر میں کودی ہے، تو اس سے آگے نکلے تو تھک گئے. ابھی تو بہت تیز تیز جا رہے تھے اور جب آگے نکلے تو تھک گئے. تو جب آدمی مقصد سے ہٹتا ہے تو بے حد تھکتا ہے. ہم اللہ کے راستے پہ جاتے ہیں تو مقصد کی طرف کو چلتے ہیں، یعنی انسانیت میں محنت ہوتی ہے، ان کا ماحول بدلتا ہے. گھر بیٹھے رہیں گے تو ماحول نہیں بدلتا، بلکہ دوسرے لوگ ہمارے اوپر محنت کرتے رہتے ہیں رات دن، اور وہ ہمارے ذہن کو بدلنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. وہ بدلتا رہتا ہے. ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے جوان سب الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں نکلے تو نہ صرف یہ کہ ہم دوسروں سے متاثر نہیں ہوتے، دوسروں کو متاثر کر دیتے ہیں، اور وہ بھی صحیح راستے پر چلنے والے بن جاتے ہیں. اور یہی ہمارا مقصد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقصد کے حصول پر بہت بڑے انعامات سے نوازتے ہیں. جو لوگ صحیح رخ پر آئے، ہماری ذرا سی نقل و حرکت کی بنا پر، تو ان کا اجر بھی ان کو بھی ملے گا، اور جو ذریعہ بنے ہیں ان کو بھی ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں انعامات میں کوئی کمی نہیں ہے. وہاں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی سائل آتا ہے، آیا اور پھر دوبارہ آ گیا، پھر دوبارہ آ گیا، اور اتنی زور سے ڈانٹتے ہیں اسے، غصہ آتا ہے. اگر روز آ جاتا ہے تو یہ مانگنے کے علاوہ کچھ ہے یعنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو زیادہ مانگتا ہے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. سمجھے؟ تو کتنی بڑی بات ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم مانگے بھی اور ایسے کام میں لگے کہ دوسرے لوگ بھی راستے پر آ جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اجر بھی ہم کو بھی عطا فرمائیں گے. ان کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا. اتنی بڑی نعمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کے اس دور فساد میں ہم کو نوازا ہے. تو بھائی اس کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے. تو ہم سب ارادہ کریں 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کے. ابھی چھٹیاں بھی آنے والی ہے، تو اس میں عام طور سے لوگ بہت ارادے رکھتے ہیں کہ جون جولائی میں ہم 4 مہینے کے لیے جائیں گے. تو اس کے لیے اپنے اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں. کھڑے ہو کر کے بتاؤ. محمد سر کہاں کے ہیں سلام صاحب؟ اور بتائیے اسلام صاحب کہاں کے؟ مسجد حمزہ. اور بتائیے عثمان صاحب مسجد فیض عام. اور بتائیے ہیں راشد صاحب کہاں کے؟ راشد صاحب بیگ پور. جی سمیر صاحب برولا جعفر آباد کنکر والی کوٹھی. اچھا جی جاوید صاحب مسجد اکبری. محمد عمر صاحب کس مسجد کے؟ مسجد دارالسلام. اور فرمائیے بھائی 4 مہینے کی. یونس صاحب کہاں کے؟ بھائی یونس صاحب بیگ پور کے. جی ماشاء اللہ. ہیں نوید صاحب ندیم ترین ہال. محمد
محمد شفیق صاحب کہاں کے؟ اچھا، اور بتائیے بھائی 4 بجے کے لیے اور لکھا ہے نام؟ ماشاء جی حاجی ابوالکلام صاحب فردوس نگر. گلزار صاحب کہاں کے؟ گلزار صاحب شہر حلقہ نمبر 9. اعجاز ظفر صاحب. جی اور بتائیے بھائی اقرا مسجد واقف صاحب ہو گئے. اور طالب منصور صاحب. اور فرمائیے. جی محمد ثاقب. اچھا ثاقب صاحب شمشاد مارکیٹ کے. جی عبدالحکیم صاحب سعید آباد. جی اقرا کالونی. شان خان صاحب اقرا کالونی. جی یونس صاحب کہاں کے؟ ایم ایم ہال. اچھا ہاشم صاحب کہاں کے؟ جی ہاشم صاحب الحمد مسجد الحمد. اور بتائیے بھائی ظفر فاروقی صاحب مسجد غوثیہ. اور اختر انصاری صاحب دلشاد کالونی. جی اور بتائیے. عابد صاحب عالم باغ. جی عبد المالک صاحب فردوس نگر بڑی مسجد. حامد صاحب فردوس نگر بڑی مسجد. اور بھائی کوئی تیار ہو؟ جی شفیق صاحب کہاں کے؟ ضیا آباد. ٹھیک. اور بتائیے عید ہو چکی، چلے کی جماعتیں نکلنا تھی عید کے بعد میں، تو وہ اپنے عزائم فلسل لکھا دیں کہ کب سے جا رہی ہیں جماعتیں یا افراد. محلوں کی چلے کی جماعتیں بھی لکھوائی تھی لوگوں نے. ماشاء اللہ. مسجد عمر کی 3 مئی سے 23 اپریل سے. اچھا جی اور بتائیے بھائی چلے کی جماعتیں بھی لکھائیں افراد بھی لکھائیں. عید کے بعد ارادہ کیا تھا کہ نکلیں گے انشاءاللہ، تو جماعتیں بھی لکھائیں اور افراد بھی لکھائیں کب سے جا رہے ہیں. اور کہیں جماعت پرانی تبلیغ کب سے؟ ٹھیک ہے. اور بتائیے بھائی جتنے بھی ساتھیوں نے 4 مہینے لگائے ہیں یہ لکھائے ہیں، یہ اپنے ساتھ پوری جماعت بنانے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں ہر مسجد سے چلے کی اور 4 مہینے کی جماعت نکلنی چاہیے. تو یہی اصل ترتیب ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں صاحب جائیں گے، وہ بہت پرانے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بھی چلے جائیں گے. یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. خود کر کے خود پانی پینے کا کام ہے. یہ تو اتنی آسان محنت ہے کہ اس میں سیکھنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ تو 3 دن جماعت میں جاتے ہیں اس میں سیکھ جاتے ہیں سب. جو اس کے اصول ہیں اس کے اصول جو ہیں اپنی جان اپنا مال خرچ کرنا، یہ اس کا بنیادی اصول ہے. سمجھے؟ اور کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ صحیح نہج پر جو کام ہمیں گشت کرنے کو بتایا ہے گشت کریں، تعلیم میں بیٹھنے کو بتایا تو تعلیم میں بیٹھیں. یہ نہج ہے. اسی نہج پر ہم کو کام کرنا ہے. اور تیسرے وحدت فکر،
ارے ہم سب کا ایک ہی مقصد ہو کہ ساری انسانیت ہدایت پر آ جائے، سمجھے، کہ صحیح نہج پر آ کر کے خود آ جائے گی. تو اس ترتیب پر ہم اگر محنت کریں گے تو مسجد وار جماعت ہی سب جگہ محنت کر لے گی، یہاں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی، یاد ہے ساری دنیا میں. اس لیے ہر ایک کی فکر ہو کہ ہم اپنے ساتھ اپنے ہی محلے کی جماعت بنائیں گے. ہر محلے میں غریب بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، بے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، سمجھے، اور مختلف پیشوں کے لوگ ہوتے ہیں. سب کی مخلوط جماعت نکلے. ہر ایک کے اندر صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، وہ سب مل کر کے چلے. یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ طلبہ ایک ساتھ چلے گئے، اساتذہ ایک ساتھ چلے گئے، سمجھے، تو وہ صلاحیتیں نہیں آتی سامنے. تو وہ باصلاحیت بہت بے پڑھا لکھا آدمی بعض مرتبہ اس میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو پڑھے لکھے میں نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھنا لکھنا نہیں چاہیے، پڑھنا لکھنا تو الگ چیز ہے، لیکن کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو جماعت میں نکل کر کے ایک دوسرے سے خوبیاں منتقل ہوتی ہیں. وہ پڑھے لکھے سے لے گا، یہ بے پڑھے لکھے سے لے گا. تو ہر ایک کو محنت کرنی ہے کہ اپنی جماعت بنا، اور 3 دن کے لیے ہر ہفتے ہی نکلتی ہے، اس کے بھی نام لکھ لیں. 3 دن کی جماعتیں لکھا دیں بھائی، اگلے ہفتے اپنی مسجد سے جمعے سے 3 دن. جی جی، کرمانی مسجد عمر کی ایک جماعت، صاحب باغ سے بھی جماعت آئیں گی، مسجد باغ جنت، مسجد ابو بکر، مسجد عیدگاہ، سلیمان ہال کی جماعت. جی، اکبری مسجد سے ایک جماعت عالم ہال سے جائے گی. سلیمان ہال لکھ دی. جی، الحمد، مسجد الحمد فردوس نگر، ایک مینارہ، مسجد ایک مینارہ، نلیم ترین سے ایک جماعت، مسجد ابراہیم سے ایک جماعت. جی، مسجد کون سی؟ تمیز الدین. اچھا، مسجد تمیز الدین سے ایک جماعت 3 دن کی جائے گی انشاءاللہ. اور بتائیے بھائی، مشتاق نگر سے ایک جماعت 3 دن کی. اور بتائیے بھائی، مسجد غوثیہ ایک جماعت عالم باغ کی. جی، اچھا، مسجد ابو بکر سے ایک جماعت. جی، فردوس نگر بڑی مسجد سے ایک جماعت، سفید نگر کی بڑی مسجد، جمال پور کی بڑی مسجد. جی، مسجد حفصہ ایک جماعت، حبیب حال سے، مسجد قبا سے ایک جماعت، مسجد علی فردوس نگر سے ایک جماعت. اور کہیں جماعت سے ہوگا؟ دودھ پور کی بیگ پور کی جماعت، دودھ پور کی، وہ لکھ دی. اور بتائیے بھائی. یہ ذاکر نگر ایک جماعت، ذاکر نگر کی. ٹھیک ہے. آگے کی تشکیلیں کرنے کے لیے آسان سب سے ترتیب یہی ہے کہ 3 دن کے لیے اپنی مسجد کے ساتھیوں کو لے جائیں، تو وہاں پھر چلے 4 مہینے کے سب ارادے کر لیتے ہیں، اور جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی سب سامنے آ جاتی ہے، سمجھے، اور پھر انہی صفات کو ساری دنیا میں لے کر کے پھرنا ہے. یہ 3 دن کی جماعتیں بہت اہم ہوتی ہیں. ہر ہفتے اپنی مسجد سے روزہ جماعتیں نکالی جائیں، سارے پرانے ساتھی بیٹھ کر کے مشورے میں اور اپنی ترتیب بنائیں.
جس ہفتے میں جس نے نام لکھایا ہے اسی میں جائیں، تو اس میں زیادہ قربانی وجود میں آتی ہے، سمجھے؟ کسی نے پہلے میں لکھایا تو پہلے ہی میں اپنی جماعت بنائے، دوسرے ہی میں بنائے، چوتھے میں، تیسرے میں، تو اس طرح سے چاروں ہفتوں میں اپنے کو تقسیم کر لینا چاہیے، اور اس میں 3 دن کی جماعت، اسی طرح سے اپنے حلقوں کے جوڑ کر کے جو ہے چلوں کی چلوں کے مہینے متعین کر لینے چاہیے کہ ہمارا چلہ سال کے فلاں مہینے میں لگے گا، چاہے چاند کے حساب سے مہینہ ہو یا سورج کے حساب سے مہینہ ہو، تو متعینہ ہفتہ اور متعینہ مہینہ، اسی طرح سے روزانہ کی محنت میں روزانہ ملاقاتوں کے لیے وقت کا تعین کر لینا چاہیے، اس وقت تو ہمیں ملاقاتیں کرنی ہیں، اس وقت جو ہے مشورہ کرنا ہے، تو یہ وقت کا تعین، ٹائم ٹیبل اگر بن جاتا ہے تو آدمی کے لیے سہولت بھی ہوتی ہے اور پابندی ہو جاتی ہے، استقامت ہو جاتی ہے، اور قربانی آگے بڑھ جاتی ہے اگر ہم اپنا وقت کا تعین کر کے رکھیں۔ جیسے اپنے دنیا کے کاموں میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم ٹیبل نہیں بناتے، ارے میاں جب ہوگا دیکھا جائے گا، تو وہ پچھڑی رہ جاتے ہیں، پیچھے ہی رہتے ہیں، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو ٹائم ٹیبل بناتا ہے وہ ہی آگے بڑھتا ہے، سمجھے؟ بچے جب اسکول جاتے ہیں، 4 سال 5 سال کی اس کی عمر ہوتی ہے، سب سے پہلے ٹائم ٹیبل اس کو بتایا جاتا ہے، بیٹا اس وقت پہلا پیریڈ ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، اس میں حساب پڑھائیں گے، اس میں اردو پڑھائیں گے، یہ ٹائم ٹیبل بتاتے ہیں۔ ابھی تک وہ کھیل کود میں تھا، جب جی میں آیا تو بال لے کے کھیلنے لگا، امی بلا رہی ہے کھانے کو، وہ آتا ہی نہیں، سمجھے؟ تو وہ جو اس کے جی میں آیا وہ کر رہا ہے، لیکن اب یہاں پر بندھ گیا، اسی میں ترقی ہوتی ہے، زندگی بھر کا ٹائم ٹیبل بن گیا، اب وہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، سمجھے؟ اسی لیے اسکولنگ لازمی چیز ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائے۔ تو ہم بھی اپنے جو دعوت والے اعمال ہیں ان کا نظام الاوقات بنا کر کے اسی ترتیب پر چلیں، 3 دن کب لگانے ہیں، چلہ کب لگانا ہے، 4 مہینے، یعنی ہماری ترتیب تو یہ ہونی چاہیے، اگر ہر سال 4 مہینے نہیں لگ سکتے تو کم سے کم 3 سال کے بعد تو چلے کے بجائے 4 مہینے کو تیار رہنا چاہیے، سمجھے؟ اور ساری دنیا میں جہاں بھیج دو وہاں چلے جائیں گے، یہ نیت رکھنا چاہیے۔ تو ساری دنیا میں جانے کے لیے تو اپنے پاس صلاحیت بھی ہونا چاہیے، سمجھے؟ یعنی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو وہ کہے کہ ہمیں امریکہ بھیج دو، کیسے بھیج دیں گے؟ ابھی تو پہلے کچھ کما تو صحیح ہے، جبھی تو بھیجے گئے، یا دوسروں سے مانگ کر کے لے جائے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے ہماری، یعنی پوری زندگی کو ایک محنت میں ڈالنا، مقام پر رہ کر بھی اور اللہ کے راستے میں نکلنے بھی، تو ایک منٹ ہمارا قیمتی بن جائے گا، اور بالکل وحشت نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی دور دور تک۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے ہم جو چاہا تھا وہ تو ہوا نہیں، سمجھے؟ کتنے لوگ بیوقوفی میں اپنے کو لٹکا لیتے ہیں پنکھے میں، وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ مقصد کی طرف تو چل ہی نہیں رہے، تو ان کو مایوسی ہو جاتی ہے، اور شیطان اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور جو سب سے قیمتی چیز زندگی ہے، وقت ہے، اسی کو چھین لیتا ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں،
وقت کے تعین کے ساتھ اپنے دعوت کے اعمال میں اپنے کو لگا کریں گے بھائی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مقصد کی طرف کے چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سارے عالم کے اندر اے اللہ تو ہی ہدایت کو پھیلانے والا ہے. اے اللہ اس معمولی نقل و حرکت کو قبول فرما کر سارے عالم کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ گمراہی کے راستوں کو مسدود فرما دے. اے اللہ ہر قسم کے شر و فساد کو عالم سے ختم کر کے اے اللہ چین و امن کو قائم فرما دے. اے اللہ یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم کمزور و ناتما ہیں. اے اللہ ہماری بھرپور نصرت اور مدد فرما. اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے ہم کو مقصد کے طرف چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.